السلام علیکم دوستو، میرے چینل کے F1 نالج میں خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح میں لایا ہوں آپ کے لیے کچھ انفارمیٹیو۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس ملک کے بارے میں جو اپنے منفرد تعلیمی نظام اور پڑھائی میں دنیا میں سب سے آگے ہے۔ تو آئے جانتے ہیں اس ملک میں ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے اس ملک نے پوری دنیا کے تعلیمی نظام کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ دوستو، یہ ملک فن لینڈ ہے، جہاں اسکول ہی نہیں کالج کی تعلیم بھی مفت فراہم کی جاتی ہے۔ پرائمری سے سیکنڈری تک یعنی 6 سے 16 سال کی عمر والے بچوں کو اسکول کے دوران مفت کھانا فراہم کیا جاتا ہے، جس کا آغاز تقریباً 70 سال پہلے ہوا تھا اور آج تک جاری ہے۔ یہاں بچہ 7 سال کی عمر میں اسکول جانا شروع کرتا ہے اور ہر 14 اسٹوڈنٹ پر ایک ٹیچر نگران ہوتا ہے۔ یہاں بچوں کی کلاس تو بدلتی رہتی ہے مگر کلاس ٹیچر ایک ہی رہتا ہے اور ایک دن میں ٹیچر صرف 4 گھنٹے کلاس میں گزارتا ہے۔ یہاں 99% بچے یعنی ہر بچہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا ہے، چاہے غریب ہوں یا امیر۔ یہاں ہر بچے کی پڑھائی نہ صرف مفت بلکہ ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ یہاں کوالٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پرائیویٹ اسکول نہ ہونے کے برابر ہے۔ فن لینڈ کے اسکول میں ہوم ورک نہ ہونے کے برابر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کی گورنمنٹ کا ماننا ہے کہ ہوم ورک یاد کرنے کے بجائے زندگی کو بہتر انداز میں سمجھنا اور مشکلات کو حل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اس کے باوجود بین الاقوامی ادارہ پیسا، جو پوری دنیا میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کا میتھ، سائنس اور ریڈنگ کی بنیاد پر ٹیسٹ لیتا ہے اور بچوں کی قابلیت کا تعین کرتا ہے، جس کے مطابق ہر بار فن لینڈ کے اسٹوڈنٹ پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ فن لینڈ میں ٹیچر بننا نہایت ہی مشکل کام ہے، جس کے لیے 5 سال کی ماسٹر ڈگری حاصل کرنا ضروری ہے، پھر مختلف ٹریننگ سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں ٹیچر ٹریننگ میں داخلہ نہایت ہی مشکل سے ہوتا ہے، لیکن بچوں کو پڑھانے کے لیے فن لینڈ کی گورنمنٹ ہر لحاظ سے فیملیز کی مدد کرتی ہے اور ہر پریگننٹ لیڈی کے گھر مفت بیبی باکس بھیجا جاتا ہے، جس میں آنے والے بچے کے لیے کپڑے، کتابیں اور دوسری ضروریات کی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ انٹرنیشنل رینکنگ میں ساؤتھ کوریا اور جاپان جیسے ملک فن لینڈ کے برابر تو آ گئے ہیں، لیکن جو طریقہ اور سسٹم فن لینڈ میں رائج ہے وہ ان ملک میں رائج نہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔